سفر ہے بہت لمبا، اس میں دراڑیں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، پھول شاید کم ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ آپ اس یوٹیوب چینل کو ہر روز دیکھیے۔ میں ہر روز نئی نئی باتیں لیے آپ کے سامنے ہر روز آتا ہوں۔ مجھے یہ شوق مسلسل سفر میں رکھتا ہے۔ جنون عشق کہاں قید گھر میں رکھتا ہے۔ میں حادثات کی زد پر ہمیشہ رہتا ہوں، ہمیشہ مجھ کو تغیر نظر میں رکھتا ہے۔ ملے گی اس کے خد و خال میں بھی رعنائی کمال، جو بھی ذرا سا ہنر میں رکھتا ہے۔ تیرا خیال حفاظت سے خد و خال، تیرے تصورات کے دیوار و در میں رکھتا ہے۔ وہ جس کے دل میں ہو معدومیت کا خوف ندیم، وہ اپنے آپ کو پے ہم خبر میں رکھتا ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور پرسکون زندگی گزارنے کی جستجو میں ہوں گے۔ پرسکون میں اس لیے کہتا ہوں کہ زندگی کو پرسکون گزاریں۔ سفر ہے بہت لمبا، اس میں دراڑیں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، پھول شاید کم ہیں، لیکن آپ نے پھولوں کو تلاش کرنا ہے اور دراڑوں سے گزر جانا ہے اور کانٹوں کو چبھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نیکی کرنے کی جستجو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نیکی ہمارے اعمال میں جب شامل ہو جاتی ہے تو نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں ترقی کے راستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے، چاہے آپ نیکی کر کے بھول جائیں، لیکن وہ آپ بھول گئے، اوپر والا نہیں بھولتا، اوپر والا کبھی نہیں بھولتا۔ اور پھر نیکی جس سے کی ہو وہ بھی کبھی نہیں بھولتا، جس پر نیکی کی جاتی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اور نیکی ہونے کے بعد اوپر والا رب العزت ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور نیک لوگوں کو راستہ دکھاتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کر کے آپ اپنی تقدیر کو خود ہی بدل لیتے ہیں، خود ہی بدل سکتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی نیکی کی جستجو میں اور تلاش میں رہا کریں، کوئی کوشش کرتے رہا کریں کہ ایک چھوٹی سی نیکی کیسے ہوگی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، نیکیاں ہوتی رہتی ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے بھی کوئی نیکی ہو جاتی ہے، کسی سے ملاقات کرتے بھی نیکی ہو سکتی ہے، کسی کو محبت سے دیکھ کر بھی نیکی ہو سکتی ہے، کسی سے ادب و آداب سے گفتگو کرنا بھی تو نیکی ہے، اور کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی نیکی ہے، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو توفیق ملی ہے تو اس کے کام آ جانا بھی نیکی ہے۔ اور خاص طور پر بیمار لوگوں کی تیمارداری بھی نیکی میں آتا ہے۔ کسی کو سائے دار درخت کے نیچے بٹھا دینا بھی نیکی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں اور اکٹھی ہو کر آپ کے نامہ اعمال کو بلندی پر لے جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، خود کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کسی ایسے شخص پہ کر دی گئی ہوتی ہے جس کی آواز اوپر تک پہنچتی ہے، جس کی پکار اوپر تک پہنچتی ہے، اور جس کے آنسو گرے ہوئے آنسو آسمان کو ہلا دیتے ہیں۔ اسی ایک شخص کے اوپر کی نیکی
آپ کی تقدیر کو اور تقدیر کے دروازے، بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں میدان حشر دیکھا۔ زمین سورج کی گرمی کی وجہ سے تانبے کی طرح گرم تھی، آسمان پر لوگوں کا شور و غل تھا، گرمی کے باعث دماغ ابل رہے تھے، لیکن اس وقت بھی ایک شخص سائے میں تھا، اس کے تن پر جنت کا لباس تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ اے زینت مجلس مرد، بتا تو صحیح کہ اس مجلس میں کون تیرا مددگار ہے؟ اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ میرے گھر کے دروازے پر ایک انگور کی بیل تھی، تو اس کے سائے میں ایک بار کوئی نیک مرد سویا تھا۔ اس نیک مرد نے میرے بارے میں اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ میں نے اس سے آرام پایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ سائے دار درخت کے نیچے ہی کسی کے سائے دار درخت کے نیچے ہی بیٹھ کے آرام کر گیا، اور آرام کر کے جب اٹھتا ہے جو کہ اس کو سکون ملا، اور اس سکون میں اس نے دعا دے دی، اور دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے، عرش تک پہنچ گئی۔ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ دعائیں لینے کی جستجو میں رہنا چاہیے، دعائیں ملتی ہیں تو ہی ترقی ملتی ہے، اور اگر دعا نہ ہو تو انسان بیچارہ یوں ہی چلتا پھرتا رہے۔ اپنی قسمت کا اپنی قسمت کا کھائے جو نصیب میں ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ بے حساب ہونے کے لیے 90% دعا کا تعلق بھی ہے۔ 90% اس لیے کہ کسی اچھے شخص کی جب دعا لگ گئی تو اب آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا جس پر آپ نے نیکی کی وہ شخص اچھا تھا۔ حضرت شیخ سعدی کے مطابق صرف انگور کی بیل کے نیچے لیٹے ہوئے شخص نے اٹھ کر دعا دے دی کہ تمہارے گھر کے درخت کے نیچے مجھے سکون ملا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کا ٹیپ لگا دیں، ٹھنڈے پانی کی مشین لگا دیں، اور ہر راہ گزرتے ہوئے ٹھنڈا پانی پیتا چلا جائے، اور جب وہ پانی پیتا ہے اور پانی پیے گا تو خود سوچیں کہ اس دوران کوئی نہ کوئی ایسا بھی شخص پانی پی لے گا جس کی لو اوپر والے رب العزت سے ملتی ہوگی۔ یہ بھی سوچ لیں، کوئی ایسا پیاسا شخص بھی آپ کے گھر کے باہر، جو آپ نے ٹھنڈے پانی کا ٹیپ لگا رکھا ہے، ٹھنڈے پانی کا کولر لگا رکھا ہے، اس میں سے پانی پی لے گا، جو ہر وقت ذکر میں ہوگا، ہر وقت اوپر والے سے لائن میں لائے رکھتا ہوگا، ہر وقت کہیں نہ کہیں قبولیت کے دروازے میں داخل ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں جتنے لوگ چل رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی لائن اوپر آسمانوں تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ آپ نیکی کی تلاش میں رہا کریں۔